اس پینل کے تمام ارکان کا استقبال کرتا ہوں اور تمام کا پیشگی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس انتہائی حساس اور اہم عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی اور آج یہاں شریک ہیں۔ ندوہ تبادلہ خیال کی مجلس ہوا کرتی ہے۔ ہم 4 اعضاء بطور مشارک اور ایک رئیس الجلسہ کی حیثیت سے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ تمام سامعین ہمارے برابر کے شریک ہیں۔ اس لیے یہاں جو بھی گفتگو ہوتی ہے، اس گفتگو میں مزید اضافے کی گنجائش ہے، تعاقب کی گنجائش ہے، یا پھر یہ کہ آپ کی طرف سے کوئی اور پہلو بھی نمایاں کیا جانا ضروری، اس کی بھی گنجائش ہے۔ تو ہم اسی جذبے اور اسی قصور کے اعتراف کے ساتھ آپ اخوان، آپ مشائخ کے سامنے اس ندوے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے ہمارے ندوے کا جو عنوان ہے، ہندوستانی معاشرے میں تحفظ امن اور پرامن بقائے باہم، ان کی بنیادیں کیا ہیں اور ان کے وسائل اور ذرائع کیا ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ تبادلہ خیال کریں گے۔ میں اس بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ ہماری گفتگو ہندوستانی معاشرے ہی کے پس منظر میں ہے، عام گفتگو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہماری گفتگو بنیادی 2 محور پر ہوگی، ایک امن کا تحفظ اور دوسری چیز ہے پرامن بقائے باہم، جسے تعایش سلمی کہا جا رہا ہے یا ہم استعمال کر رہے ہیں، اس پس منظر میں ہوگی۔ اور گفتگو تفصیلات میں گئے بغیر صرف بنیادی باتوں اور بنیادی مسائل پر ہوگی جو عوام الناس کے لیے مشکل سوالات ہو سکتے ہیں یا جو پریشان کن نکات ہو سکتے ہیں، اسی قسم کے نکات کے اطراف گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جیسا کہ مقرر الجلسہ نے آپ کے سامنے تعارف کروا دیا کہ اس مجلس میں الحمدللہ ملک کی مؤثر علمی شخصیات میں سے منتخب 3 اہم شخصیتیں بحیثیت عضو یا رکن کے شریک ہیں۔ تو میں سب سے پہلے میرے اپنے دائیں جانب بیٹھے ہوئے فضیلت الشیخ عبدالحکیم مدنی حفظہ اللہ ہی سے آغاز کرتا ہوں۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ امن انسانی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے، اور امن انسانی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے، اور معاشرے پر امن کے اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں، بدامنی کے نقصانات کیا مرتب ہو سکتے ہیں، مختصر سے روشنی ڈالیں گے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امن اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ ہمارا دین اسلام سلم اور سلام سے ماخوذ ہے، جو امن و سلامتی کا عنوان ہے، اس کی پہچان ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امن اور سلامتی کا ہمیں اور آپ کو حکم عطا فرمایا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں میں جو اہم ترین دعائیں ہیں، اس میں امن کی دعا بہت خاص ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ یہ دعا کی، ربی جعل ھذا البیت آمنا۔ تو امن یہ ہماری اور آپ کی اسلامی ضرورت ہے، ہماری اور آپ کی سماجی ضرورت ہے، ہماری اور آپ کی معاشرتی ضرورت ہے، اور انسانی سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی اہم بنیاد ہے۔ امن کے بغیر نہ ہماری اور آپ کی عبادت صحیح ڈھنگ سے انجام پذیر ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی وہ نعمت جو کھانے اور پینے کی شکل میں ہمیں اور آپ کو ملی ہے، اس کا مزہ اور لطف لے سکتے ہیں بغیر امن کے۔ اگر بدامنی ہو، خوف کا ماحول ہو، دہشت کا ماحول ہو، تو دنیا کی اچھی سے اچھی نعمت ہمیں اور آپ کو راس نہیں آ سکتی ہے، اگرچہ وہ ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہو۔ اس لیے سماج اور معاشرے میں ہمیں اور آپ کو ہمیشہ امن قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے شیخ سید حسین مدنی حفظہ اللہ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو امن جس کی اہمیت کے حوالے سے بات ہوئی، سماج میں اگر یہ امن نہ ہو تو اس کے قائم کرنے کے ذرائع کیا ہو سکتے ہیں، اور اگر امن ہے تو اس کو باقی رکھنے کے اسباب اور ذرائع کیا ہو سکتے ہیں، اسلامی نقطہ نظر کے مطابق اس پر مختصر سے روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے
امن کے قیام کے لیے اور امن کے استحکام کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، جیسا کہ امن کے سب سے بڑے جہدکار اور علمبردار انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی۔ دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اگلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عقائد کی اصلاح کی جائے اور ایمانیات کو درست کیا جائے، کیونکہ جب امن کی دعا کی گئی تو اس کے فوراً بعد شرک سے بچنے کی بھی دعا کی اور اس جانب توجہ دلائی، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ تعالیٰ نے امن کے لیے شرک سے بچے رہنے اور کفر سے بچے رہنے کو لازم بتایا۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن۔ تو قیام امن کے لیے سب سے پہلے عقائد کی اصلاح اور ایمانیات کی درستی بہت ضروری ہے، اور قیام کے بعد استحکام کے لیے اور بقا کے لیے جو شریعت کے 5 اہم ترین مقاصد ہیں جنہیں ضروریات خمس بھی کہا جاتا ہے، اس جانب توجہ دینی چاہیے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے امن کے بقا کے لیے جو امور خاص طور پر بیان کیے ان میں تعلیم اور تربیت کو فروغ دینا ہے، اتحاد اور اتفاق کی فضا کو عام کرنا ہے، اور معروف میں حکمران طبقے کی اطاعت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر اعتبار سے اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم۔ ہماری اس ندوہ کا جو دوسرا عنصر ہے یا دوسرا نقطہ ہے وہ ہے تعایش سلمی، پرامن بقائے باہم۔ میں شیخ عبدالسلام محمد عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تعایش سلمی یا پرامن بقائے باہم کا جو اسلامی تصور ہے اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کسی کو مجبور نہیں کریں گے اور کسی کے خاطر ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے، ہمارے اساسیات، اصولیات سے ہم لوگ دستبردار نہیں ہوں گے۔ یہ ہے تعایش سلمی کا مطلب، اور اس کی دلیل قرآن میں ہے لا اکراہ فی الدین، ہم نے مجبور کبھی کسی کو نہیں کیا۔ اور من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، وہ ایمان پہ باقی رہیں گے۔ تو تعایش سلمی، جس کو اردو میں جو ہے نا رواداری یا کہ باہمی رواداری جو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے، اور یہ چیز دنیا میں قبول کی جا چکی ہے۔ دنیا میں لوگ ہمیشہ تکلیفیں اٹھا کے جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں وہ نتیجہ آلریڈی اسلام بیان کیا ہوا ہوتا ہے۔ دنیا میں مسائل ہیں، اسلام میں حل ہے۔ دنیا میں مسائل ہیں، اسلام میں حل ہے۔ اگر اس کی مثال میں دیتا ہوں، بہت دے سکتا ہوں مثالیں، اس میں سے ایک مثال یہ ہے کہ راسمالیت، سرمایہ دارانہ نظام دنیا کو کھائے رکھا ہوا ہے، ابھی بھی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں آیا تھا کمیونزم، کہ سب محنت اپنی صلاحیت سے کرنا، لیکن اجر جو ہے نا اپنی ضرورت کے حساب سے لینا، یعنی عامل بھی اتنا ہی لینا، ڈاکٹر بھی اتنا ہی لینا جتنی ضرورت ہے۔ اس کو کہتے ہیں کمیونزم۔ انہوں نے طاقت کی بنیاد پہ اس کو نافذ کیا، 70 سال اس پہ انہوں نے عمل بھی کیا، لیکن یہ فطرت کے خلاف میں تھا۔ بعد میں بولے کہ نہیں ہو سکتا۔ تو سرمایہ دارانہ نظام کا نقصان ہے ہی، مانتے ہیں، لیکن حل نہیں ہے۔ کمیونزم 70-80 سال لاکھوں کروڑوں کا نقصان کرنے کے بعد بولے نہیں ہو سکتا۔ رشیا والوں نے اس پہ دستبرداری کر لی۔ اب اس کے بعد ان کے پاس جو حل ہے وہ حل اسلام میں موجود ہے آلریڈی۔ تو ایسے ہی زنا کا مسئلہ ہے، سوشل کا مسئلہ ہے، کمائیوں کا مسئلہ ہے، بہت سی چیزوں کا مسئلہ ہے۔ اب تھوڑا سا تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات جو ہے نا بہت سو سال پہلے کہی دی تھی، 700 سال پہلے بات یہ کہی دی تھی کہ انسانیت جب کوشش کر کے جس نتیجے پہ پہنچتی ہے حل کے لیے، وہ آلریڈی اسلام میں پہنچایا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ تو اسی لیے میرے دوست، پوری دنیا اب چاہتی ہے کہ امن سے رہے۔ دنیا اس بات پہ اقوام متحدہ میں اس بات پہ قبول کر چکی ہے کہ نسل کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، جغرافیائی بنیاد پہ، ازمز کی بنیاد پہ جھگڑا نہیں ہونا، سب کو آزاد ہے۔ اور ہمارا ہندوستان کا دستور بھی یہ کہتا ہے۔ تو اسی لیے اب یہ لوگ جہاں پہنچے وہ اسلام 1400 سال سے کہتا ہے، اسی لیے مسلمانوں نے کبھی ظلم نہیں کیا، ہوا تو وہ جو ہے نا سیاسی تھا، اسلامی نہیں تھا۔ جزاک اللہ خیر۔
शेख अब्दुल सलाम साहब की गुफ्तगू में जो बात आई उसमें एक पहलू बड़ा अहम है, मैं उसी तरफ मौजू को लेकर चलता हूँ। तायुश या पुरअमन बकाए बाहम में एक दूसरे के शर से महफूज होना, ये तो जो मुसल्लमा हकीकत है, सब मानते हैं। लेकिन जो मसला है दुनिया के अंदर इस वक्त पुरअमन बकाए बाहम का जो तस्वूर है उसमें ये भी है कि हर आदमी को मजहब की आज़ादी का मतलब ये कहा जाए कि किसी को सही और गलत ना कहा जाए और मजहब की बुनियाद पर किसी किस्म की तफरीक सरे से ना की जाए। मैं आप मशाइख के सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ और मैं शेख सैयद हुसैन से जो ख़ास तौर पर कहना चाहता हूँ कि शरीयत इस्लामिया का एक बड़ा अहम मसला है तायुश का उससे बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और वो मसला है वला और बरा का मसला। वला और बरा का मसला औफ़क़ और ईमान नबी अलैहिस्सलाम ने इसको कहा है। तो हम ज़रा इस मसले को देखें कि वला और बरा का मसला और ये तायुश का मसला आपस में कहाँ मिलते हैं, कहाँ अलग होते हैं। तो इसकी इब्तिदा करने के लिए मैं सबसे पहले शेख सैयद हुसैन आपसे गुजारिश करता हूँ कि वला और बरा इनका मफहूम क्या है, मुख्तसर से अल्फाज में आप वाज़ेह कर दें ताकि फिर हम आगे बढ़ते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन। वला का खुलासा ये है कि अहले इल्म के साथ दिली महब्बत हो और बरा का निचोड़ ये है कि कुफ्र और उसके अहल के साथ बेजारी और लाताल्लुक़ी का इजहार किया जाए। लेकिन इसका ये मफहूम नहीं कि एतक़ादी कराहत के साथ फ़ितरी महब्बत की गुंजाइश नहीं। एतक़ादी कराहत के साथ फ़ितरी महब्बत की भी गुंजाइश है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त। मन अहबब्त में मुफस्सिरीन ने ये बात बताई कि यहाँ फ़ितरी महब्बत थी एतक़ादी कराहत के साथ। दो और बातें ख़ास तौर पर इस पस मंज़र में ज़िक्र की जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ मुसलमानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन नहीं थे, बल्कि तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन थे। और अल्लाह ताला ने इस उम्मत को उम्मत वसत बनाया, यानी खियार और उदूल। इनका ये खैर मुसलमानों की हद तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि सारी इंसानियत के लिए आम रहेगा। साथ साथ दो बातों का मैं इजाफ़ा करना चाहूँगा मुआशरती ज़िंदगी और इज़्दिवाजी ज़िंदगी के बारे में। इस पस मंज़र में ख़ास तौर पर ये नुक्ता उजागर किया जाता है, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। कभी बीवी अहले किताब से भी हो सकती है और शरीयत ने यहाँ पर इस्तिस्ना नहीं किया और उनके लिए भी फितरी महब्बत का जवाज़ रखा। वला और बरा के पस मंज़र में और एक नुक्ता सियासी हालात के तनाजुर में हम इजाफ़ा कर सकते हैं। जैसा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक गैर मुस्लिम हाकिम के पास सियासी खिदमत अंजाम दी और आगे बढ़कर पेशकश की, इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द। खुलासा कलाम यह है कि एतक़ादी कराहत के साथ फितरी महब्बत की गुंजाइश है, इज़्दिवाजी ज़िंदगी में भी और मुआशरती ज़िंदगी में भी और सियासी हालात में भी। वल्लाहु आलम। शेख हुसैन ने जो बात आपके सामने रखी है कि अक़दी कराहत यानी ईमान और अक़ीदे की बुनियाद पे दिल से नापसंदीदगी के बावजूद मुआशरती तकाज़ों की बुनियाद पर रिश्ते नाते हो तो दिली महब्बत, या समाजी ज़रूरियात हों तो ताल्लुक़ात, सियासी तकाज़े हों तो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना, ये सब जो इम्कानात हैं ये जो है बुनियादी तौर पे एक अहम ज़ाबिते और उसूल की तरफ हमको लेकर जाता है। मैं चाहता हूँ कि शेख अब्दुल सलाम साहब ज़रा उस पर रोशनी डालें। क्या शरीयत इस्लामिया की रोशनी में एक ही शख्स के साथ वला और बरा एक ही शख्स के साथ वला और बरा के तकाज़े निभाए जा सकते हैं? यानी तसव्वुर ये है कि मोमिन है तो वला ही वला है, काफिर है तो बरात ही बरात है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही शख्स के साथ वला और बरा दोनों के तकाज़े निभाए जाएं, जो कि शेख हुसैन की गुफ्तगू ही के यूँ समझिए कि तकमील है, उसी को आगे बढ़ाने का मसला है। तो मैं चाहता हूँ शेख अब्दुल सलाम इस पर गुफ्तगू करें कि क्या एक ही शख्स के अंदर वला और बरा दोनों इकट्ठा हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये कह रहे हैं कि कैसे मुमकिन है कि भाई एक राम लक्ष्मण हिंदू कोई है और कह रहे हैं कि आप उससे बारात भी करें फिर उसके साथ उसने सलूक भी करें, ये इनका सवाल है। ये बिल्कुल हमारे अहले सुन्ना वल जमाअह का हमारा अकीदा है ये कि एक इंसान नुहिब्बुहु लिईमानिही
वनुब्ग़िदुहु लिफ़ुजूरिही, जितना अच्छा है उतनी मोहब्बत, जहाँ जहाँ गलती है वहाँ से बरात का इज़हार, ये हमारे अक़ीदे का हिस्सा है। तो इसीलिए ये बहुत मुमकिन है, 100% मुमकिन है कि हम हमारे दुनिया में लोगों के साथ मुरुवत का काम करें, पैसा दें, खाना खिलाएं, चाय पिलाएं, वो सब पिलाएं, लेकिन जब बात आती है वो शिर्क की कुफ्र की, मैं ये नहीं कर सकता है और आप भी मत करो, क्योंकि तुम अल्लाह के पास जाओगे तो जहन्नम में जाओगे। ये सिंपल सी बात है। हमारे मोहब्बत, हमारा एहसान से वो खुश रहेंगे, यही बात इन्होंने वाजे की थी। तो ये बहुत मुमकिन है। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ, अगरचे कि नहीं देना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने इस पर तहकीक की है तो मैं आपके सामने कर देता हूँ। अपना बच्चा होता है, अपनी बीवी होती है, उनसे हम लोग लड़ते भी हैं, मारम पीटी भी करते हैं, फिर प्यार मोहब्बत भी करते हैं ना, ये मुमकिन है ना। बिल्कुल उसी तरीके से पैखाने को जाना होता है, हमाम को जाना होता है, अकरमकुमुल्लाह, हम लोग जाते नहीं जाते, सफाई करते नहीं करते, लेकिन मालूम है ना कितना डिस्टेंस भी रखते हैं हम लोग। तो जब ये हमारी ज़ाती ज़िंदगी में मुमकिन है तो ये हमारे इस्लाम के खातिर, मुसलमानों के खातिर, हमारे मदरसों की हिफाजत के खातिर, मस्जिदों के खातिर, जानों की हिफाजत के खातिर हम लोगों को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। शहदुस्सलाम ने जो बात कही है, उनके कहने के मुताबिक ये इंसानी ज़िंदगी का लाज़िमी तकाज़ा है। जो कहना चाह रहे शेख के लाज़िमी तकाज़ा है कि हमको दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और गुफ्तगू के आगाज़ में उन्होंने जो बात की, ज़िंदगी की ज़रूरत से ज़्यादा अहले सुन्नत व जमात के उसूल में से है कि वला और बरा एक ही शख्स के साथ इकट्ठा भी हो सकते हैं, उसके हालात के एतबार से, कि एक एतबार से आप उससे मोहब्बत करते हैं और दूसरे एतबार से आप उससे बरात के जो तकाज़े उनको भी निभाते हैं। मैं शेख अब्दुल हकीम से ये सवाल करना चाहूँगा कि ये जो तसव्वुर है, क्या ये आज के दौर की पैदावार है? यानी हालात आज मुसलमानों पर मुश्किल होते जा रहे हैं, या दुनिया में अदम बर्दाश्त का मिजाज बढ़ता जा रहा है और तशद्दुद और एक दूसरे के तई नफरत का माहौल बहुत ज़्यादा आम हो रहा है, क्या ये उसका रद्द अमल है कि मुसलमानों ने इस चीज़ पर गुफ्तगू करना, इसको आम करना शुरू किया है, या फिर ये कि ये कदीम है, यानी इस्लामी शरीयत में इसकी बुनियादें हैं? मैं चाहता हूँ कि इस पहलू से आप थोड़ा सा रोशनी डालें। बहुत अच्छा सवाल है। तहायुश का जो मामला है, ये कोई नया मामला नहीं है कि आज के ज़माने में हमारे और आपके सामने खड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चाहे मक्की ज़िंदगी हो, चाहे मदनी ज़िंदगी हो, मुख्तलिफ कौमें रहती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके साथ ज़िंदगी गुजारी, यहाँ तक कि मुआनिदीन के साथ, जान के दुश्मनों के साथ, कत्ल का इरादा रखने वालों के साथ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी है और पुरअमन ज़िंदगी गुजारी है और उन्हें इस्लाम की दावत पेश की है। मदनी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अहले किताब यहूद व नसारा, इसी तरीके से अहले ज़िम्मा के बारे में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता हुक्म अता फरमाया कि अगर कोई आदमी किसी मुआहिद को कत्ल कर देगा, लम यरे रायतल जन्नत, तो उसे जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी इस्लाम की दावत और मोहब्बत और जानों की हिफाजत और अमन का बका, उसका तहफ़्फ़ुज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। आपने मक्का में भी किया, आपने मदीना में भी किया, और ये इस्लामी दस्तूर का, किताब और सुन्नत का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। तो ये कोई नया मामला नहीं है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चला रहा है। और इस्लाम ने हमें और आपको अमन कायम करने का और अमन के असबाब, उसके वसाइल और ज़राए को तहफ़्फ़ुज़ देने का भी हुक्म अता फरमाया। खुद हम अमन में रहें और दूसरों को भी अमन में रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। मैं फिर से एक बार शेख अब्दुस्सलाम की तरफ जाता हूँ। देखिए, अब तक की जो गुफ्तगू है उसमें ये बात हमारे सामने आ रही, एक तरफ वला और बरा के अपने तकाज़े हैं, जो शरई तकाज़े हैं, और दूसरी तरफ तायुश सिल्मी को हम एक दीनी ज़रूरत, यानी दीन का एक हुक्म भी कह रहे हैं और दुनियावी ज़रूरत भी कह रहे हैं। दोनों चीज़ें जब हम कह रहे हैं तो सबसे अहम और बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि दोनों अगर इकट्ठा हो सकते हैं तो हद फासिल क्या है दोनों में? यानी हम कैसे ये तय करेंगे कि जो है तायुश में हम किस हद तक जा सकते हैं और साथ में वला और बरा के तकाज़ों को कैसे निभा सकते हैं? हद फासिल क्या होगी जिस पर हम ये तय करेंगे कि इस हद तक हम तायुश का दायरा रखते हैं
اور اس کے بعد تعایش کا باب نہیں، یہاں سے برات کا باب شروع ہوتا ہے. کوئی حد فاصل کوئی ضابطہ اس سلسلے میں؟ شیخ عبدالسلام میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اس پر اظہار خیال فرمائیں. بات اجمالاً واضح ہو چکی ہے، لیکن عبدالحسیب صاحب کو تھوڑا رگڑنے کی عادت ہے. اگر آج میں آپ کو نہیں رگڑوں گا تو عوام آپ کو سب کو رگڑے گی بعد میں جا کر. آپ کی اس بات کو میں سنجیدگی کے ساتھ ایک تعریف کرتا ہوں. لیکن بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ مشائخ الحمدللہ آپ قدوہ ہیں، آپ سلہ، آپ جو ہے دماغ ہیں، آپ تھنک ٹینک ہیں امت کا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ولا اور برا کے نام پہ آج وہ لوگ بھی ہمارے سماج میں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں رہنا بھی کفر ہے، یہ برات کی انتہا کے اس پر ہے. اور دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو تعایش میں اس حد تک جاتے ہیں کہ مندر میں پوجا بھی کر لیتے ہیں. تو ایسا جب افراد و تفریط ہونا تو بد رگڑنا پڑتا ہے کہ حد فاصل متعین کیجیے تاکہ جو ہے بات علی وجہ البصیرہ عوام تک جائے. آج آپ کی بات ہمارے مشائخ تک جائے گی، مشائخ کے ذریعے انشاءاللہ ہماری عوام تک جائے گی، اور وہ جو کریں گے علی وجہ البصیرہ کریں گے، عبادت کی نیت سے کریں گے. تو رگڑوں گا اور 10 بار رگڑوں گا. جزاک اللہ خیر. دیکھیے بات پھر ایک دفعہ سمپل سی بات ہے، میری بات پہلے کی بات میں واضح تھی. ایک ہے ہمارا ایمانی اور ہمارا دینی فریضہ، ایک ہے ہمارا دنیا کا مسئلہ. میں نے کہا نا کہ ہم دین کے مسئلے میں، ایمان کے مسئلے میں ہم واضح ہیں. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں یہ سکھایا نا لَا تَسُبُّوا آلِهَتَكُمْ فَيَسُبُّوا اللَّهَ. ہم ان کو برا بولیں گے تو اللہ کو برا بولیں گے. تو میرے دوست، ولا کا تعلق اور برا کا تعلق ایمان سے ہے. ہم اسلام کو سچا سمجھیں گے، مسلمان جنت میں جائیں گے، اور کسی دن لڑنے جھگڑنے پتھر کھانے کی باری آئے گی تو میں صرف اور صرف مومنوں کے ساتھ رہ کے پتھر کھاؤں گا. یہ میرا ایمان کا حصہ ہے. دنیا کے معاملات میں کہ بھئی ہم لوگوں کو سب کو مل کے جو ہے نا حلف الفضول والا معاملہ ہے کہ ہم کو اخلاق قائم کرنا ہے، انسانیت قائم کرنا ہے، ظلم سے بچانا ہے، اچھے لوگوں کو کامیاب دلانا. دنیا جتنی بھی ہے، دیکھو آخرت کا معاملہ ہے، دین ہے. زندگی جو ہے اطمینان سے گزارنے والا معاملہ دنیا ہے. یہ فرق بہت آسان ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے فکری انحرافات میں ایک دین دنیا ایک ہے والی بات چل پڑی. یہ ان لوگوں نے بہت فساد پیدا کیا. تو یہ مسئلہ بھی وہاں سے آیا کہ دین دنیا ایک ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتم عالم بامور دنیاکم. تو جہاں تک عبادات کا تعلق ہے، ایمانیات کا تعلق ہے، وہاں پہ تو کوئی نہ کنسیشن ہے نہ یہ کہ کوئی کمپرمائز ہے. تو دنیا کے معاملے میں جو بھائی تم اپنا کرو، ہم آپ کو صحیح بھی نہیں بولتے لیکن آپ سے لڑتے نہیں جب تک کہ ہمارے حدود اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مقرر کرے، کوئی طاقت دے کے سمجھانے کی بات ایک الگ بات. ہوپ فلی ہے، امید کی بات ہے. جزاک اللہ خیر. میں اسی مسئلے کو تھوڑی سی اور وضاحت کے لیے شیخ حسین کی طرف لے کر جاتا ہوں. ایک تصور ہے کچھ لوگوں کے اندر، یہ ذہن پایا جاتا ہے کہ یہ جو تعایش کی جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلو، ساتھ چلو، یہ ساری باتیں اس وقت ہیں، اسلام نے ہمیں اس کا حکم اس وقت دیا ہے جب ہم مکی دور جیسے حالات میں رہیں، جب ہم خود کمزور رہیں تو ہم تعایش کی بات کریں. لیکن وہی جب ہم حکمران ہو، ہماری سلطنت و حکومت ہو، تو پھر تو اسلام کے غلبے کی بات کریں گے، باقی سب کو ہم لے کر چلنے کی بات نہیں کریں گے. یہ یوں سمجھیے کہ حالت استضعاف، کمزوری کی حالت میں تعایش ہے، غلبے کی حالت میں جو قوت اور استبداد کا معاملہ ہے. یہ جو ایک ذہن ہے لوگوں کے اندر. تو کیا یہ خیال جو ہے صحیح ہے، یا اس سلسلے میں آپ کچھ تعلیق چڑھائیں تو اللہ آپ کو ذرا خیر. جزاک اللہ خیراً. لوگوں کے ذہنوں میں جو تصور پایا جاتا ہے کہ مکی دور یا مکی دور جیسا ماحول ہو تو تعایش کی بات کی جائے گی، مدنی دور یا مدنی دور جیسا کہیں اور ماحول ہو تو وہاں پر تغلب کی بات کی جائے گی. حالانکہ ایسی بات نہیں. اگر ہم سنت و سیرت کا مطالعہ کریں تو کئی حالتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جہاں اسلام سخت موقف اختیار کر سکتا تھا، لیکن انسانیت اور رواداری کی سب سے عمدہ مثال اسلام نے قائم کی. میں کچھ حالات آپ کے سامنے پیش کروں گا. میدان جنگ کو لے لیجئے. جنگ میں جنگجوؤں پر، ان کے سروں پر خون سوار رہتا ہے، لیکن ایسی حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے،
جو اپنا ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امن ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امن ہے۔ دوسری حالت فتح نصیب ہونے کے بعد، مستدرک حاکم میں صحیح درجے کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے حوالے سے کہا اذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خیرا، دوران جنگ بھی مراعات کی گئی، رعایت کی گئی، رواداری کا خیال رکھا گیا، اور فتح کرنے کے باوجود بھی ہدایات دی گئی کہ حسن سلوک کیا جائے۔ غضب کی ایک حالت ذوالخویسرہ کا واقعہ آپ تمام جانتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے اللہ کے نبی آپ مجھے موقع دیں میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر قلم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ مکی دور کا آپ مطالعہ کریں، کتنی ایسی مثالیں ہیں۔ اسماء رضی اللہ عنہا اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ مدنی دور میں جو غیر مسلمین مسلمانوں کے لیے بے ضرر ہیں، ان کے ساتھ ہر ناحیے سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور ابھی ہم نے ایک روایت سنی کہ اگر کوئی کسی معاہد یا معاہد یا ذمہ کا قتل کرے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور دیگر روایات میں ظلم کرے یا طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دفاع کریں گے۔ ایک بات میں بتاتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا کہ جہاں غلبہ ہوگا وہاں پر بھی قبول اسلام کے لیے آمادہ نہیں کیا جائے گا۔ مکمل قابو میں پانے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء۔ یہ تمام حقائق کے پیش نظر یہ کہنا کہ مکی دور میں تعایش کی بات، مدنی دور میں تغلب کی بات، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ہم گفتگو کو تھوڑا اور آگے لے جاتے ہیں، موضوع کے دوسرے پہلوؤں کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے بات کی تعایش کی شرعی حیثیت اور اس کی انسانی زندگی میں ضرورت پر۔ اس تعایش کے مسئلے کو فروغ دینے کے وسائل کیا ہو سکتے ہیں؟ ہندوستانی سماج میں خاص طور پر یہ جو تعایش پرامن بقائے باہم کا جو اسلامی تصور ہے، اس کو فروغ دینے کے وسائل کیا ہو سکتے ہیں؟ پرامن بقائے باہم بالخصوص ہمارے اور آپ کے معاشرے میں، ہمارے اور آپ کے ملک میں، ہماری اور آپ کی جان، مال، عزت و آبرو اور دین کی حفاظت کے لیے اور اس ملک کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے ضروری چیز ہے جسے اسلام نے بھی ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے، احترام الآخرین، دوسروں کا ہم احترام کرنا سیکھیں، جس کی تعلیم اسلام نے دی، چاہے وہ دین کے حساب سے ہو، چاہے وہ دنیا کے حساب سے ہو، اسلامی حدود اور قیود کے ساتھ۔ اور دوسری چیز ہے العدل، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، دشمنی میں ہم انصاف نہ ختم کر دیں، انصاف کا خون نہ کر بیٹھیں۔ اور دو اہم چیزیں ہیں ہندوستانی معاشرے میں رہنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے کافر اور مسلمان کے تعلق سے جو حقوق ہمارے اور آپ کے اوپر مقرر کیے ہیں کسی زندگی میں رہنے کے لیے، جینے کے لیے، سماج میں زندگی گزارنے کے لیے، ان حقوق کی ہم رعایت کریں۔ ہمارے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں، ان کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ہم اپنی ذمہ داری کو بحیثیت مسلمان پہلے سمجھیں، جو شرعی حساب سے حق ہے۔ ایک پڑوسی ہے اگر غیر مسلم ہے، اس کا کیا حق ہے، حسن جوار کا۔ سماج میں رہنے والا ایک دوسرا آدمی ہے، حسن معاشرت کا کیا حق ہے، سوسائٹی کا کیا حق ہے، اس کی ہم اور آپ رعایت کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے ہر آدمی کو جو حق دیا گیا، اس کے جان، اس کے مال، عزت و آبرو کے تحفظ کا، اس کی بھی ہم اور آپ رعایت کریں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہر آدمی آج اپنا حق لینے کے لیے تو اپنا جھنڈا، اپنا نعرہ، اپنی پارٹی بنائے ہوئی ہے، دوسرے کا حق دینے کے لیے، لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں چیزیں کہ شرعی حق ہم اور آپ دوسروں کو دینے کے لیے اپنے آپ کے اندر جذبہ پیدا کریں، اور قانونی حق بھی جو شریعت نے، جو قانون نے ہر ایک کو دیا ہے، ہم سے چھوٹا ہے تو اس کو بھی دے، ہم سے بڑا ہے تو اس کو بھی دے، کمزور ہے تو اس کو بھی دے، طاقتور ہے تو اس کو بھی دے، اور یہی اسلام کا بھی نظام ہے۔ اس کے ذریعے سے پرامن بقائے باہم کا قیام ہو سکتا ہے، اسے فروغ مل سکتا ہے،
उसे इस्तेहकाम हासिल हो सकता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। शेख ने जो बात कही उसमें खास तौर पर चूंकि मुख्तसर सी बात कहनी थी, तो शेख ने जो बात कही मैं उसी को थोड़ी सी और आगे बढ़ा कर कहता हूँ। शेख ने जो तवज्जो दिलाई कि तरफ़ैन के जो हुकूक हैं, इससे खुद आगाही और उसके साथ अपनी आवाम को आगाह करना कि एक पड़ोसी की हैसियत से या इस मुल्क में रहने वाले बाशिंदे की हैसियत से एक मुसलमान के गैर मुस्लिम पर क्या हक है, या गैर मुस्लिम पर मुसलमान के क्या हक है, इस्लामी नुक्ते नज़र के मुताबिक इस पर हम अहले इल्म को बहुत लिखना चाहिए, बहुत बोलना चाहिए। हमारी गुफ्तगू, हमारी तहरीरों में इसको बहुत जगह मिलनी चाहिए। शेख अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपकी इस नुक्ते को मैंने बस और थोड़ा सा वाज़ेह कर दिया। एक सवाल शेख हुसैन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो इसी से जुड़ा हुआ है। मजहबी मुनासबतें जो आती हैं, जैसे ईद हमारी मुसलमानों की ईद आती है, या मसाजिद हमारे जुमा हर हफ्ते कायम होते हैं, और उनकी भी ईद मुनासबतें आती हैं, त्यौहार उनके आते हैं, इनका इस्तेमाल ये बाहमी भाईचारा कहिए या पुरअमन बकाए बाहम कहिए, इसको फ़रोग़ देने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसका होता है हमारे समाज में। जैसे ईद होती है तो ईद मिलन के नाम पर बुलाया जाता है, मस्जिदों के अंदर लोगों को बुलाकर मस्जिद में क्या होता है ये दिखाया जाता है मुसलमानों की तरफ से, हत्ता कि खाने पकवान वगैरह जो हमारे घर में पकते हैं पड़ोसियों को दिए जाते हैं। जाहिर बात है उसका सीधा सीधा मतलब ये भी होगा कि सामने वाले भी यही तवक्को रखते हैं कि आप भी उनकी ईद में शरीक हों। वो चाहते हैं कि आप भी उनके साथ उनकी ईद में हिस्सेदार बने, उनके साथ दिवाली मनाएं उनके साथ, और ईद की मुनासबत से उनके तोहफे तहाइफ आते हैं उसको कबूल करें। ये जो मसला है, क्या ये शरीयत में इसकी गुंजाइश है? एक मसला। और दूसरा मसला ये है कि अगर ये गुंजाइश ना निकलती हो तो क्या इसके बगैर तायुश मुमकिन नहीं है? मैं चाहता हूँ ज़रा आप इस पर जो रोशनी डालें। शेख अब्दुल हसीब ने जो मंजर कशी की, माजी करीब में बहुत ज़्यादा ये सवाल उभरता हुआ सुलगता हुआ नज़र आया। इसकी दो शक्लें हैं इस सवाल की। पहली शक्ल ये है कि मुसलमानों की इबादत गाहों में बिरादरान वतन को दावत देना, इसमें इंशाअल्लाह कोई हरज की बात नहीं। सहीहैन की रिवायत है, सुमामा बिन असाल रज़ियल्लाहु अन्हु का जो वाक़या और दीगर सहाबा ज़िमाम इब्न सअलबा और जो वफ़द नसरानी वफ़द नजरान से आया था, ये तमाम शवाहिद है। लेकिन दो तीन बातों का हमको ख्याल रखना चाहिए, ये मुसलमानों की इजाज़त से हो और दावत देने की सूरत में कोई राजिह मसलहत हो, और तीसरी बात ये है कि मसाजिद की हुर्मत का लिहाज रखा जाए। लोग इतने लिबरल होते चले जा रहे हैं कि मर्द व ज़न का इख्तिलात भी नज़र आ रहा है, पर्दगी नज़र आ रही है, और शरई ज़रूरत के बग़ैर तस्वीर कशी नज़र आ रही है। ये तमाम महज़ूरात शरइया से बचना हम तमाम के लिए ज़रूरी है। इसका दूसरा जो पहलू है, मुनासबात, मजहबी मुनासबात या ईदैन वगैरह में मुशारकत तरफ़ैन की जानिब से, अगर बरादरान वतन को हम ईद उल फ़ित्र में दावत दें या ईद उल अज़हा में दावत दें या क़ुरबानी का गोश्त उनको दें, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं। कि बार उलमा ने इसकी गुंजाइश पैदा की। हर जानदार के साथ हुस्न सुलूक करने पर दीन इस्लाम ने अजर रखा है। इसके बदल में अगर हमारी जानिब से उनकी मुनासबतों पर कुछ रद्द अमल हो रहा है तो उसके कई मराहिल हैं। पहला मरहला ये है कि अगर उनकी जानिब से कुछ तहाइफ हमें मिलते हैं, तो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह ने इक़्तिज़ाउ सिरातिल मुस्तक़ीम में ये बात बताई सहाबा के हवाले से। अली रज़ियल्लाहु अन्हु, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, अबू बरज़ा अल-अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु के ये लोग, ये सहाबा किराम मुख्तलिफ़ मुनासबतों पर हदिया कबूल किया करते थे। अब इस पर यह एतराज़ हो सकता है कि तोहफ़ा देने लेने से मोहब्बत बढ़ती है, तो फिर मैं यही कहूँगा कि ये फितरी मोहब्बत है और इसको यहीं तक महदूद रखना चाहिए। इसके बाद अगला मरहला आता है कि उनकी मुनासबतों पर तहनीयत पेश की जाए या फिर शिरकत की जाए या फिर उनकी मुशाबहत इख्तियार की जाए किसी भी नाहिए से, तो इन तमाम उमूर की गुंजाइश नहीं। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने सही सनद के साथ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल ज़िक्र किया, इय्याकुम अन तदखुलू अलल मुशरिकीन यौम ईदिहिम। इन तमाम उमूर का हमें ख्याल रखना चाहिए। इन तमाम उमूर के साथ इंशाअल्लाह तायुश सिल्मी भी मुमकिन है। ज़रूरी नहीं कि हम
اپنے دین میں لچک پیدا کر لے یا پھر مذہبی اور اعتقادی امور میں روادار ہونے کی کوشش کریں. اس کے بغیر ان تمام امور کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں امن کی فضا کو بحال اور برقرار رکھنے کے لیے. جزاکم اللہ خیر. تعلیقات کی گنجائش باقی ہے تو آپ میں سے کسی کو بھی تمام ارکان کی کسی بھی نقطے پر آپ تعقب کر سکتے ہیں, تعلیق چڑھا سکتے ہیں, مزید اضافہ کر سکتے ہیں کسی مفید پہلو کا. آپ ہم منتظر ہیں انشاءاللہ گفتگو کے اخیر میں انشاءاللہ مداخلات کے لیے گنجائش پیدا کی جائے گی انشاءاللہ اخیر میں انشاءاللہ گفتگو کے آخر میں. گفتگو کو تھوڑا سا ہم اور دوسری طرف لے کر جاتے ہیں. شیخ عبدالسلام سے میرا یہ سوال یہ ہے کہ موجودہ ہندوستان کی صورتحال میں ہم دو چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ دیکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہاں جو ہے ایک ہمارا ہندوستانی سماج ہے, معاشرہ, جس مختلف مذہب کے ماننے والے ہیں, اس میں خاص طور پر ہندو انتہا پسندی کو فروغ مل رہا ہے. وسائل پوری طرح لگتا ہے لگا دیے گئے کہ یہی ذہن سب کا بنا دیا جائے. تو ایک طرف سے ادھر سے جو ہے یوں سمجھیے کہ آپ کے بارے میں دشمنی اور آپ کے بارے میں جو ہے نفرت کا ماحول دن بدن بڑھایا جا رہا ہے, اور ہم ادھر سے تعایش کی بات کر رہے ہیں, پرامن بقائے باہم کی بات کر رہے ہیں. کیا یہ موجودہ صورتحال میں انتہا پسندی کے فروغ کے اس طوفان میں کہیے کہ عملاً یہ ممکن ہے کہ ہم پرامن بقائم کے موضوع پر بات کریں, کام کریں, آگے بڑھیں؟ کہ یہ ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اگر ممکن نہیں ہے تو ہم لوگ سب مل کے پاکستان چلے جائیں گے کیا؟ نہیں, سعودیہ چلے جائیں گے. پریکٹیکل ہونا چاہیے. اسلام جو ہے نا کوئی صرف تھیوریٹیکل بات نہیں ہے, یعنی مطلب آئیڈیالوجی نہیں ہے, فکر نہیں ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, عمل, ہمارا عمل چاہیے. تو میرے دوست بالکل یہ ممکن ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں صرف برہمنی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے دوسری جگہ بھی ہوگا, کم از کم تمل ناڈو میں تو میں نے دیکھا ہے, ایک طرف بڑی ذات والوں کی بستی ہے, ایک طرف چھوٹی ذات والوں کی بستی ہے, بیچ میں مسلمانوں کی بستی ہے. یہ مسلمان کیا ہیں, لنک کرتے ہیں ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. ہم اگر نہیں ہیں نا, ایک دن ایسا سوچو ہندوستان میں مسلمان نہیں ہیں تو کیا ہوگا معلوم, یہ آپس میں ختم کر لیں گے مار مار کے. تو ہم لوگ جو ہے نا الحمدللہ احسان رحمت للعالمین ہے, ہم لوگ یہاں پہ عورتوں کو جلنے سے نہیں بچانا ہم نے سکھایا. ستی یہاں پہ ہم نے دیا ان لوگوں کو. بھائی تم لوگوں کو تو ہندوستان بھی نہیں معلوم تھا نا, تم لوگ تو ٹوٹے ہوئے تھے گلی گلی کوچے کوچے میں. ہمارے پاس یہ عقیدہ تصور کہ ایک امیر کے ماتحت رہنا, یہ اکھنڈ بھارت کا تصور مسلمان سے پہلے تاریخ میں تھا ہی نہیں. تو بہت کچھ ہے. تو یہاں پہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی تشدد بڑھ رہا ہے, ہاں وہ بی جے پی ہے, RSS ہے, ایسے تھوڑے لوگ ہیں, لیکن وہ 90% نہیں ہے. پیسہ ان کے پاس ہے, طاقت ان کے پاس ہے, تو کنٹرول ہے. ہم لوگ تھوڑا ہمت کرنا, عقل استعمال کرنا. تعاوش السلمی, کیا ہوا پھر مجھے ڈرا رہے کوئی, میں ڈر گیا, بی جے پی کا نام لے لیا تھا نا. التعاوش السلمی بین المسلمین, یہی نہیں ہے ہمارے پاس. آئندہ ندوہ انشاءاللہ عبید صاحب التعاوش السلمی بین المسلمین پہ ہوگا. تو جب تعاوش السلمی بین المسلمین ہوگا تو ہم دنیا کو صحیح میسیج دیں گے. تو اسی لیے میرے دوست ہندوستان میں قانون اپنے ہاتھ میں مت لیں, جذباتی بات نہیں کریں, حالات کو سینس کر کے تھوڑا تبدیل کریں. مدرسوں کے نام کو جو ہے نا کالج بنا دیں, ایسا کچھ تبدیل کرو نا, وہی چیز پڑھاؤ, کیا پڑھنا کیا. تو ایسے سب چیزوں کے ذریعے سے انشاءاللہ سب ممکن ہے. تھوڑا سا ہمارے پاس عقل مند لوگ بیٹھ کے سوچ کے, کیسے دین نہیں بدلنا ہے, الفاظ بدلنا, تعبیرات بدلنا, تو بہت ممکن ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. شیخ حسین, آپ سے یہ سوال ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں خاص طور پر, جیسے میں نے کہا کہ انتہا پسندی کا جو فروغ ہے, اس پس منظر میں وہ کیا تدبیریں ہو سکتی ہیں کہ جن کو اختیار کر کے یہ تعایش کی کیفیت, پرامن بقائے باہم کی کیفیت کو اور امن کے تحفظ کو ہم فروغ دے سکتے ہیں؟ کیا چیزیں, کیا تدبیریں ہو سکتی ہیں اس سلسلے میں؟ اگر مسلم معاشرے کے تناظر میں دیکھا جائے تو اختصار کے ساتھ یہ بات کہی جائے گی کہ جس قدر معاشرہ رب شناس ہوگا اسی قدر پرامن ہوگا, اور جس قدر رب فراموش ہوگا اسی قدر بے امن یا بد امن ہوگا. لیکن برادران وطن کے ساتھ اگر ہم اس موضوع کو لے کر آگے بڑھیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ
خدمت خلق یا خدمت انسانیت یا انسانی اقدار کی بنا پر خدمت خلق کو ہم اہمیت دیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیر الناس انفعهم للناس. صدقات و خیرات کا دائرہ صرف مسلم معاشرے تک نہیں رکھا گیا بلکہ انسانیت کے لیے اور حیوانوں کے لیے بھی اسلام نے اسے کھول کر رکھا ہے. مکی دور میں اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے انسانیت نواز کا لقب دینے کے لیے کہ آپ فلاں فلاں خیر کے کام کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، بے سہاروں کا آپ سہارا ہے وغیرہ وغیرہ، مہمان نواز ہیں. ان تمام اقدار کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. قرآنی نقطہ نظر سے یہود ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں، لیکن صحابہ کرام میں ابن عمر رضی اللہ عنہما جب کبھی جانور ذبح کرتے، بکری ذبح کرتے تو اپنے بچے کو حکم دیتے کہ سب سے پہلے اپنے یہودی پڑوسی کا خیال رکھنا. تو ان جیسے کام، مذہب کی تمیز کے بغیر تعلیم اور تربیت کو فروغ دینا، طب کے میدان کی خدمت کرنا، بیت المعمرین ان جیسے امور کا قیام کرنا اور اس جانب توجہ دینا، جب ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ دونوں معاشروں میں تعایش سلمی ممکن ہے. واللہ اعلم. ہاں بالکل. میرا ایک مضمون ہے فیس بک پہ بہت سال پہلے لکھا تھا میں، وہ پڑھ لیجیے آپ لوگ. مالاباد گولڈ گیا تھا، ایک برہمن تھا، کچھ اختلاف ہو گیا تو میں بڑے آدمی سے ملا ہوں کمپنی کے. میں بولا اس سے سب سے پہلا ملنے کے بعد اس سے بولا تمہارے دادا بھی میرے دادا دونوں بھائی تھے، پتہ ہے کیا تم کو؟ بولے ایسا کیسا ہے؟ میں بولا ہم لوگ سعودیہ سے نہیں آئے ہیں، پاکستان سے نہیں آئے، یہیں پیدا ہوئے. میرے بابا مسلمان ہو گئے، آپ کے دادا میرے دادا مسلمان ہو گئے، آپ کے دادا مسلمان نہیں ہوئے. جب ہندوستان کے بارڈر سے ایک مرتبہ ہم باہر چلے جاتے نا تو برہمن اور ہندو اور مسلم نہ رہتے، ہم لوگ سب انڈیا رہتے. میں گلف میں 25 سال تھا، مسلمان بول کے کچھ بھی ایکسٹرا فیور نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا میرے اوپر. ہندوستانی بول کے میرے سے رویہ کر کے بہت خوش ہوا. لمبی تفصیل ہے، پڑھ لیجیے آپ. شیخ عبدالسلام آپ ہی سے گفتگو جاری رکھیے. ابھی جو ہم نے بات کی کہ موجودہ حالات کے تناظر میں امن کو فروغ دینے اور خاص طور پہ پرامن بقائے باہم کے حوالے سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. شیخ حسین مدنی نے کافی پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی. خاص طور پر میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال انفرادی سطح پہ شاید مشکل ہو کہ وہاں تک پہنچ ہے، لیکن اجتماعی شکل میں کوئی تدبیر کی جا سکتی ہے جس سے میڈیا کا بہتر استعمال ہم اپنی بات رکھنے کے لیے کریں. اور سوشل میڈیا تک تو ہر کسی کی پہنچ ہے آج. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان دونوں حوالوں سے، ایک میڈیا ہے اور دوسرا ہے سوشل میڈیا، ان دونوں میں جو ہے وہ کون سے پہلو ہو سکتے ہیں جن پر ہم محنت کریں تو ہم یہ اپنا جو پیغام، اپنا جو کردار ہے وہ ادا بھی کر سکتے ہیں، پیغام پہنچا سکتے ہیں. اس پر ذرا روشنی ڈال دیں دونوں کو ساتھ. دیکھیے ابوالکلام آزاد کے متعلق منقول ہے، لیکن انگلش میں بھی اور تاریخ میں ہر جگہ لکھتے ہیں. ابوالکلام آزاد کو لوگوں نے جو ہے نا جب بحث کری تو کہے کہ ہمارے کو ہندوستان آزاد کرانے کے لیے 5 لاکھ فوج چاہیے، 50 لاکھ فوج چاہیے، اتنا پیسہ چاہیے، وہ چاہیے. تو ابوالکلام آزاد نے کہا کہ صرف میرے قلم اور زبان کی اجازت دے دیجئے، میں 6 مہینے میں آزاد کرا لیتا ہوں. تو ان کے قلم کی بھی اجازت نہیں تھی، ان کی تقریر کی بھی اجازت. یہ باتیں برنارڈ شاہ اور دوسروں کے متعلق بھی کہی جاتی ہیں. یہ ہے میڈیا. سمجھ گئی بات آپ کو کہ آپ کا فکر، آپ کی فکر یا فکر مذکر مؤنث، آپ کا فکر اور آپ کا قلم یہ لوگوں کے دماغوں کو بدلتا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے. جھوٹ کو اتنا بولو کہ سچ ہو جائے، سچ کو اتنا چھپاؤ کہ جو ہے نا جھوٹ صحیح لگے، یہ سب چیزیں ہیں. تو میڈیا جو ہے نا اصل کیا ہے بھائی، آپ اپنی عقل سے، اپنے فکر سے لوگوں کو متاثر کرنا. آج جو میڈیا پہ قبضہ کرتا ہے وہ حکومت پہ بھی قبضہ کر لیتا ہے. قطر میں جو ہے نا یہ آپ لوگ بعد میں ڈیلیٹ کرنا تو کر دیجیے. قطر میں جو ہے نا وہ حمد صاحب جب ایک چیز گفتگو میں بہتر ہوگا کہ ملکوں کے نام، پارٹیوں کے نام فلاں سے رکھ کے عمومی گفتگو کریں، وہ سب کے لیے جو ہے مفید ہے، بہتر ہے. اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو جو کہہ رہے ہیں کاٹ دو، بند کر دو، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور دوسری بات اس سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کی بات کو کسی محدود شخص یا جماعت، تنظیم، علاقے سے جوڑنے کے بجائے گفتگو عام رہے گی، خیر سب تک پھیلے گا. جزاکم اللہ خیر.
تو بعض دفعہ بعض ملکوں میں حکومت کی ساری تبدیلی آئی تو میڈیا میں یہ بتا دیا گیا کہ سارے لوگ ان کو چن لیے، بلکہ وہ تو پورے لوگ خاموش بیٹھ کے، بعد میں حکومت بھی سب ختم ہو گئی، تو کچھ ہوا نہیں تھا پریکٹیکلی، وہ میڈیا کے ذریعے سے ہوا تھا۔ اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا ایسا پیش کرتا ہے کہ سب کچھ یہ، تو میڈیا کی بہت بڑا اثر ہے یہ چیزوں میں، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال، سوشل میڈیا کا استعمال میرے بھائی آج کل جو ہے نا ٹی وی اور جو ہے نا انٹرنیٹ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کا اثر نہیں رہے گا۔ ہر انسان کا آج جو ہے نا میڈیا پہ تعلق پر پہنچ سکتا ہے، 10 لاکھ 50 لوگ ایک کے فالوور ہوتے ہیں، آپ 50 لوگوں کا دماغ بدل سکتے ہیں۔ بعض لوگ بہت زیادہ یہ نہیں ہے، مثال کے طور پر میں بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں سوشل میڈیا پہ، لیکن پھر بھی لوگ مجھے بولتے ہیں کہ بہت زمانے سے آپ کی کوئی چیز لکھی نہیں گئی، ہم لوگ انتظار کر رہے تھے۔ ہے لوگوں کا تو 50 لاکھ 1 کروڑ ایسا بن جاتے ہیں، بلاگر ہیں آج کل۔ آپ کو اپنے کمپنی کی یا اپنے چیز کی جو ہے نا مارکیٹنگ کرنا ہے، 50 لاکھ لوگوں کو پہنچانا ہے، کسی بلاگر کو پہنچے وہ کر دے گا، معاف کرنا بھائی۔ تو میڈیا کو بہت استعمال کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے بات کہی تھی ہے، ہمارے مولوی لوگ شاعری کرتے ہیں، وہ بھی اردو میں کرتے ہیں، اور اس کو واٹس ایپ پہ ہی ڈالتے ہیں، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق اتنا کچھ لکھا گیا، میڈیا میں کون جانتا؟ صباح الدین عبد الرحمن صاحب معارف کی 3 جلدوں میں ان کی کتاب ہے، مسلمان اور رواداری، انہوں نے ایسا کچھ لکھ دیا، وہ میڈیا میں ہم کافروں کو بتائی نہیں۔ تو میڈیا صرف جو ہے نا واٹس ایپ نہیں ہے میرے بھائی، نہ اردو شاعری ہے، میڈیا فلائٹس ہے، میڈیا ایڈورٹائز ہے، میڈیا ہورڈنگ ہے، میڈیا فلمس ہے، میڈیا ڈانس ہے، میڈیا جو ہے نا ایکٹنگ ہے، اس میں سے بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ لوگ، جو جائز ہے وہ کیجیے۔ دور تک کوئی بات نہ، مطلب فلائرز بنانا ہے، ہورڈنگز بنانا ہے، ویڈیوز بنانا ہے، بہت کچھ اس میں سے جو جائز ہے وہ کرتے جائیے، آپ لوگ کرنا چاہیے۔ شیخ عبدالسلام جو ہے، جیسے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جائز اور ناجائز کی جو آخر میں انہوں نے قید لگائی، ظاہر بات ہے ساری گفتگو جائز ناجائز ہی کے لیے ہے، ورنہ پھر اتنی لمبی مجلس کی کوئی بات نہ ہوتی، ورنہ ڈانس بھی ہونے لگے اور پھر فلم بھی بننے لگے اور اس سے آگے کچھ اور بھی ہونے لگے تو بہت تو مسئلہ ہو جائے گا پھر شیخ۔ اسی لیے میں کہا رگڑتا ہوں، جو رگڑتا ہوں کہہ رہے ہیں نا، اسی کے لیے رگڑتا ہوں۔ اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ کو موقع دیں بولنے، خاموش کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ گفتگو ہماری وقت ہمارا جو ہے ختم ہو رہا ہے، تو صرف دو اہم سوال ہیں، میں ایک شیخ عبدالحکیم صاحب سے اور ایک شیخ حسین سے سوال پوچھ کے اپنی گفتگو سمیٹ لیتا ہوں، اس کے بعد مداخلات کی گنجائش آپ کے سامنے رہے گی۔ پہلا جو سوال وہ یہ کہ اتنی ساری جو گفتگو ہوئی، اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ آج کی ہماری مجلس سعودی جامعات کے فارغین اور سعودی جامعات کے ابنا کی یہ ہماری مجلس ہے۔ اس پورے موضوع میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، سعودی جامعات کے ابنا کا کردار کیا ہونا چاہیے، کہ یہی بیت القصید ہے، یہی اصل مقصد ہے، ساری گفتگو کا خلاصہ اصل میں ہم یہی چاہتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ ہمارا کردار اس میں کیا ہونا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہم تمام سعودی جامعات کے فارغین یہاں پر اکٹھا ہیں، اور ہم نے اور آپ نے جو ذمہ داری قبول کی ہے وہ دعوت اسلام کی ہے، اسلام کو پہنچانے کی ذمہ داری۔ تو ہمارا اور آپ کا جو سب سے پہلا رول ہے کہ ہمارے اور آپ کے اس ملک کے اندر ہم اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام کیسے پہنچائیں، عقیدے کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کی اصلاح۔ یہاں بہت ساری برائیاں ہیں جو غیروں میں اور اپنوں میں بھی ہیں، اسے میں 2 باتیں کہتا ہوں جو 2 باتیں مشترک ہیں۔ ایک جہیز کا جو مسئلہ ہے وہ صرف مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے، غیر قوموں میں بھی ہے، سب پریشان حال ہے، یہ ایک بہت مشترک مسئلہ ہے، اگر اس پر ہم کام کریں تو دوسرے لوگ بھی ہم سے قریب آ سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے یہ نشہ خوری کا، ڈرگس کا، یہ بھی مشترک مسئلہ ہے، ساری ذات کے لوگ، چھوٹی کاسٹ کے لوگ، ہندو مسلمان سب پریشان ہیں ڈرگس سے، بچے نشہ خوری کی عادت میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ان دونوں پر ہم اور آپ کام کریں تو ان دونوں کے پس منظر میں ہم اور آپ اسلام کی محبت کو اور اسلام کے صحیح عقیدے کو، اس کے صحیح کنسیپٹ کو غیروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ
ہم سعودی جامعات کے فارغین ہیں، تو وہاں سے ہمیں اور آپ کو یہی دو چیزیں ملی ہیں کہ خدمت الاسلام و خدمت الانسانیہ. یہ ٹائٹل ہے سعودی عرب کا، خدمت الاسلام و خدمت الانسانیہ. اسلام کی خدمت کرنا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کرنا ہے، اور انسانیت کی خدمت کرنا ہے. انسانیت کے جو پہلو ہیں، جو کام ہیں، جیسے کہ ہم نے اور آپ نے ابھی دیکھا اور سنا اور جانتے ہیں، سارے احباب ماشاءاللہ اکابرین ہیں، علماء ہیں، ہمارے دکاترہ ہیں، باحثین ہیں، کہ انسانیت کے کاموں کو روئے زمین پر پریکٹیکل میدان میں کیسے اتارنا. آج انسانی کام ہم اور آپ اپنے گھر میں نہیں کر پا رہے، اپنے بھائی کے ساتھ نہیں کر پا رہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ نہیں کر پا رہے، اپنے خاندان والوں کے ساتھ نہیں کر پا رہے، تو غیر قوم کے ساتھ کیسے ہم کریں گے؟ تو اس لیے یہ رول بہت ضروری ہے کہ خدمت الاسلام و خدمت الانسانیہ ہمارا اور آپ کا یہ کردار ہونا چاہیے، تاکہ ہم اللہ کا پیغام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام غیروں تک پہنچا سکیں. جزاک اللہ خیر. اسی سے جڑی ہوئی بات تکمیل کے طور پر، اور اس ہماری گفتگو کا آخری سوال یہ ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ ہمارے بعد یعنی اس اردو زبان میں ندوہ کے بعد عربی زبان میں اسی عنوان پر پھر ہمارے سامنے گفتگو ہونے والی ہے، اور الحمدللہ ہمارے فاضل علماء کرام جو ہم سے بڑے علم تجربہ سب کچھ میں وہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے، تو جو ہم کمی چھوڑ گئے وہ اور اس سے زیادہ انشاءاللہ وہ پوری کر لیں گے. آخری جو سوال ہے وہ یہ کہ خاص طور پر جو ہمارے جامعات کے فارغین اور ان کے علاوہ بھی ہندوستان میں علماء کی پہنچ خطبے اور قلم تک بڑی آسان ہے. ہر کسی کے ہاتھ میں خطبہ جمعہ ہے، اور ہر کسی کے ہاتھ میں اللہ کے فضل و کرم سے قلم ہے. اور قلم بھی پہلے تھا مقالہ چھپے نہ چھپے، کتاب چھپے نہ چھپے، آج تو جو ہے اپنی من مانی اپنے فیس بک پہ لوگ لکھتے ہیں. تو ان دو حوالوں سے آپ وہ کون سے پہلو ہیں جن کی طرف ہم فارغین کو توجہ دلانا چاہیں گے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں؟ دو باتیں یہاں ذہن نشین رکھنی چاہیے. ایک عمومی طور پر یہ بات کہی جائے گی کہ ہمیں کتاب و سنت اور سلف امت کی فہم اور منہج صحابہ کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے. خصوصی طور پر یہاں فقہ الاقلیات کا اور فقہ النوازل کا اور فقہ الواقع کا، فقہ الاولویات کا، فقہ الدعوہ کا، فقہ انکار منکر کا، ان تمام امور کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے. کچھ محکمے کے ذمہ داران سے ماضی قریب میں میری گفتگو ہوئی. جی، دو باتیں ہم علماء کو مد نظر رکھنی چاہیے خطابات میں اور اپنی تحریروں میں. سب سے پہلے ہم اپنا مقام و مرتبہ جانیں. جو موضوعات بڑے حساس ہوتے ہیں، سیاسی نزاکت کے حامل ہوتے ہیں، افراد کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ملی پلیٹ فارم سے، سیاسی وزن کے حامل جو پلیٹ فارم ہے وہاں سے وہ گفتگو ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کبھی ہم گفتگو کریں تو جہاں ہم شریعت کے دائرے میں گفتگو کرتے ہیں وہیں قانون کا بھی ہم پاس و لحاظ رکھیں. یہ دو بنیادی باتیں ہم تمام کے لیے ضروری ہیں. واللہ اعلم. جزاکم اللہ خیرہ. اسی کے ساتھ پینل کے جو ارکان تھے ان سے گفتگو کا سلسلہ ہم روک لیتے ہیں. ہمارے پاس بمشکل 7 منٹ بچے ہیں جو ہمیں دیا گیا وقت تھا. اس میں مداخلات کے لیے گنجائش ہے. اگر سوال ہے تو مختصر پوچھیے، اور اگر آپ کو تعلیق کوئی چڑھانی ہے تو 1 منٹ زیادہ سے زیادہ وقت ہوگا. ادھر دکتر سعید نے 1 منٹ پہلے یہ کیا تھا. دکتر سعید ادھر جلدی جلدی جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص کر کے شیخ حسین صاحب کی گفتگو میں ایک بات آئی تھی تحفے تحائف غیر مسلمین سے لینے اور دینے کے بارے میں. ہم تو دیتے ہیں، اچھی بات ہے، لینے کے وقت کچھ تحائف ایسے بھی ہوتے ہیں جو غیر اللہ کے پاس رکھ کر دیے جاتے ہیں، اس کا فرق بھی بتانا ہے. اور دوسری چیز جو مختلف ان کے فنکشنز ہوتے ہیں جس میں بعض نو مسلمین کا بڑا سوال آتا ہے کہ ان کے نو مسلمین کے جو فنکشنز ہوتے ہیں جس کے اندر خاص کر کے کوئی آدمی مر گیا ان کے اندر، تو وہاں جا کر دینی کچھ یعنی رسوم ادا کرنا پڑتا ہے، تو اس میں شریک ہو یا نہ ہو، جو مسلمین کا سوال ہے. تو دونوں بات سمجھ آئے گی، دونوں سوال.
جزاکم اللہ خیر. شیخ نے جو سوال کیا سوال میں خود جواب ہے, یعنی وہ تعلیق ہے, تو اس پر ہم اکتفا کر لیتے ہیں. شیخ اسد اعظمی. ٹھیک ہے, وقت کم ہونے کی وجہ سے شیخ ایک منٹ, وقت کم ہونے کی وجہ سے ہم سوچ رہے تھے کہ شیخ کی تنبیہ کافی ہوگی کہ یہ مسئلہ جو ہے تفصیل طلب ہے, یہ ہم نے سوچا, لیکن وضاحت ہی چاہیے. تو شیخ حسین. جزاک اللہ خیراً. شیخ محترم نے جہاں تنبیہ دلائی وہیں الحمدللہ اس کا خلاصہ بھی کر دیا. ایسے ہدایہ جو غیر مذبوح ہو اور جن کے ساتھ اعتقاد وابستہ نہ ہو یا سابق میں شرکی احکام ان کے ساتھ نہ کیے گئے ہوں وہ مراد ہے, ورنہ الحمدللہ ہم تمام جانتے ہیں ذبیحے کے بارے میں اور ان نذرانوں کے بارے میں جو باطل معبودان کے سامنے پیش کیے گئے اور ان کی جو مناسبتیں ہیں, شادی بیاہ کی مناسبتیں جن میں پوجا کی جاتی ہے یا کچھ اور مناسبات ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں وہاں پر احتیاط برتنی چاہیے. جزاکم اللہ خیر. محترم حاضرین, کل سے تعایش علمی وغیرہ پر بات ہو رہی ہے. الحمدللہ آج کی جو مجلس ہے اس میں بڑے اہم نکات سامنے آئے ہیں, خاص طور سے آخر میں جس پہلو پر بحث ہوئی کہ ہم لوگ بحیثیت دعات یا بحیثیت علماء اس فیلڈ میں کیا کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں بہت ساری باتیں آئی ہیں. ایک بات کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری ساری کوشش, ہماری ساری دعوت چاہے تحریری ہو یا تقریری ہماری اپنی زبان میں ہوتی ہے, اردو زبان میں یا مقامی زبان میں. ہمارے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ دوسری زبان سے آتے ہیں, دوسرے لوگوں کے یہاں سے آتے ہیں. ہم اپنے لوگوں کو تو مطمئن کر دیتے ہیں جواب دے کر کے, اپنے ممبر سے, اپنے محراب سے, اپنے اخبار سے, اپنی تحریر سے, لیکن جہاں جواب پہنچنا چاہیے وہاں نہیں پہنچتا ہے. وجہ یہ ہے کہ زبان کے معاملے میں ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم سے بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه, اس پر ذرا توجہ دلانے کی ضرورت ہے. جزاکم اللہ خیرہ. شیخ خلیل صاحب جلدی کے سامنے پلی صاحب. السلام علیکم. میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں گفتگو ہوتے وقت شاید اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ان نصوص کی کیا جواب دیا جائے, کس طرح سے اس کے معنی کی وضاحت کی جائے کہ ان سب باتوں کے باوجود بھی اس طرح سے محسوس کیا جاتا ہے بہت ساری جگہوں پر کہ ان کا جواب نہیں بن پا رہا ہے طالب علم سے یا آدمی سے. جیسے مثلا ہمارے پاس اخرج الیہود من جزیرۃ العرب ہے, تو ان باتوں کے سیاق میں بہت سارے لوگ سمجھ سکتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے یہاں اس کا جواب نہ ہو. اسی طرح سے فقہ الاقلیات کے معنی میں جو بات کی گئی, اگر یہ ساری چیزیں ممکن ہیں تو پھر فقہ الاقلیات کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم جہاں چاہے ہماری اکثریت ہو یا اقلیت ہو, اگر ہم اپنے غیروں کے ساتھ, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, تکلیف نہیں دیں گے, ان کے بہت سارے حقوق کا خیال کریں گے اگر وہ پڑوسی ہیں مثلاً تو بطور پڑوسی کے, لیکن پھر جو ہے اقلیات کے فقہ کا کیا مطلب نکلے گا؟ کن چیزوں کو کہیں گے کہ یہ فقہ الاقلیات میں داخل ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس کی اور کچھ اسٹیج کی طرف سے جو ہے اس پہ وضاحت ہو تو بہتر ہے. اللہ خلیل صاحب, شیخ خلیل نے جو بات کہی ہے اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں اس کے مقابلے میں کچھ نصوص آتے ہیں, جیسے عدم برداشت کا ایک پہلو نظر آتا ہے جب ہم کہتے ہیں اخرج الیہود من جزیرۃ العرب. اخرج الیہود من جزیرۃ العرب, یہ اس قسم کے جو نصوص آتے ہیں ان کا جواب کیا ہوگا, اس پر بھی بات ہونی چاہیے ایک. اور دوسری چیز یہ کہ جو ہے اگر یہ مانیں کہ ہر حال میں ہم تعایش کے قائل ہیں تو فقہ الاقلیات الگ سے ایک عنوان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ایک تو جیسے شیخ حسین نے کہا کہ ہندوستانی پس منظر میں ہم نے بات کی ہے, اور دوسری یہ کہ یہ جو ندوہ ہے نا اس میں بنیادی کچھ باتوں پہ بات ہوئی ہے, یہ موضوع کا مکمل احاطہ نہیں ہے, یہاں پر موضوع کا مکمل احاطہ نہیں ہے. اور آپ جیسے فاضل علماء کرام سے ہی اس بات کی توقع ہے کہ آپ اسے ابتدا سمجھیں, گفتگو کو آپ آگے بڑھائیں, آپ لکھیں,
صوت الخریجین میں اگر ہر بار اس قسم کے موضوعات پہ ہوں، رد و قضا ہو، آپ لکھیں آپ پہ میں رد کروں، مجھ پہ آپ رد کریں، علمی مناقشہ چلے، یہی سب تو ہونا چاہیے. صوت الخریجین مجلہ ہمارا ہے، اس میں اس مسئلے کو آگے بڑھایا جائے یا دیگر بھی، لیکن وہی حد ادب ملحوظ رہے، علمی مناقشہ جاری رہے، یہ ہونا چاہیے. وقت ہو چکا ہے، میں 1 منٹ صرف جو ہے شیخ یہاں میں دے دیتا ہوں. شیخ مبارک اور شیخ ابو صحبان صاحب مائک دیتے ہیں، اور اسی پر انشاءاللہ ہم روک لیں گے. اس کے بعد 2 چیزیں دیکھیں، اس کے بعد بھی ندوہ ہے اسی عنوان پر، آپ جو ہے مشائخ سے ہمارے سوال بھی پوچھ لے سکتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً یہ پینل بہت قابل ستائش ہے اور فائدہ مند بھی تھا. میں ایک بات کی طرف اشارہ ہے، اسے تعلیق سمجھ لیجئے کہ ہندوستان کے پس منظر میں 2 طرح کے لوگ موجود ہیں. آج نفرت کے پجاری موجود ہیں اور امن پسند ہیں، وہ آپ ہیں. دونوں کے بیچ میں مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے بیچ میں ایک بہت حد تک کمیونیکیشن گیپ کی کمی ہے. ابھی اشارہ کیا گیا پیچھے کی ایک لینگویج کی پرابلم ہے، ہم لکھتے کچھ ہیں اور اعتراضات کسی اور زبان میں ہیں. جو اعتراض کی بنیاد ہے اس کو ہم نے حل کیا ہی نہیں ہے. تو یہ جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس سے بڑا پلیٹ فارم کوئی ہو نہیں سکتا ہندوستان کے اندر امن پسندوں کا کہ آپ جیسے قابل قدر علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے. اور میں ایک بہت جو وسیلہ ہے جو رواداری کے لیے بہت امپورٹنٹس ہو سکتا ہے وہ میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال ہے. یقیناً میڈیا ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں ہماری اپروچ ابھی بہت کم ہے. امید یہ ہے کہ وہاں تک ہم پہنچ پائیں، لیکن سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کی تازہ مثال ہمارے سامنے آج اس پینل کے رئیس موجود ہیں دکتور اجمل منظور صاحب، میں شکر گزار ہوں ان کا. اس طرح کے اعتراضات اس طرح سے آتے ہیں، وہ یقیناً ایک مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہم ان سے مستفید ہوتے رہتے ہیں اور بے شمار لوگوں کو ہم جواب دے پاتے ہیں. میں ہریانہ کے اندر ایز اے ویلفیئر آفیسر ہوں، بہت ساری پرابلمس وہاں فیس کرتے ہیں. ولا و برا کے تعلق سے ایک طرف لبرل ٹائپ کے لوگ ہیں اور وہی لبرل آپ کو متطرف کہہ دیتے ہیں. تو بیچ میں امت وسط کا کوئی راستہ نظر آتا دکھتا نہیں ہے. اس میں کام کرنے کی یقیناً ضرورت ہے. شکریہ، جزاکم اللہ خیر. میں صرف ایک بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ کل اور آج کی جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں التعايش السلمی فی المجتمع، ہم بہت بلندی سے بات کر رہے ہیں لیکن ہمارے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. تو ہم اپنے گھر میں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ ہمیں پہلے اس کو بجھانا ہے. میں اشارے میں سب بات کہہ رہا ہوں، میں حمزہ دین یہاں پر کافی ہے اتنا. السلام علیکم. جزاکم اللہ. ذمہ داری ختم ہوتی ہے. شیخ محترم حاضرین، الحمدللہ آلیات تحقیق الامن والسلام والتعايش السلمی مع الآخرین، پرامن بقائے باہمی کیسے ہونے چاہیے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اس تعلق سے بہت تفصیلی گفتگو ہوئی اور الحمدللہ بہت سارے اصول و ضوابط کا ہمیں علم بھی ہوا. اور مزید جو تشنگی اگر یہاں پر رہ گئی ہو تو انشاءاللہ آگے کا ندوہ بھی اسی عنوان کے تعلق سے ہے عربی زبان میں، انشاءاللہ وہ ساری چیزیں وہاں پر مکمل ہو جائیں گی. میں بلا تاخیر اب بالکل آخری جو کڑی ہے اس اجلاس کی وہ صدر محترم کے کچھ کلمات ہیں. میں صدر محترم شیخ ڈاکٹر اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں اپنے چند کلمات سے نوازیں. فلیتفضل مشکورا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ابھی یہ جو علمی ندوہ چل رہا تھا، ہندوستانی معاشرہ میں تحفظ امن اور پرامن بقائے باہم کی بنیادیں، وسائل اور ذرائع. الحمدللہ بہت ہی خوشگوار ماحول میں یہ علمی ندوہ چل رہا تھا
اور تحفظ امن کے تعلق سے، پرامن بقائے باہم کی بنیادوں کے تعلق سے اس کے ذرائع اور وسائل کیا ہونے چاہیے، دلائل کی روشنی میں ہمارے احباب اس پر گفتگو فرما رہے تھے۔ میں اس پر ایک تعلیق چڑھا کر اپنی بات ختم کروں گا کہ پرامن بقائے باہم اور تحفظ امن کے لیے جو باتیں ہوئی ہیں اور جو موجودہ جو ماحول ہے، اس میں آپ دیکھیں گے جیسے کہ بعض لوگوں نے اشارہ کیا کہ سماج کے اندر دو قسم کے لوگ افراط اور تفریط والے پائے جاتے ہیں۔ کچھ کے یہاں تفریط پایا جاتا ہے، جیسے کہ لبرل طبقہ کے لوگ، عام طور سے وہ ملحدین ہیں اور ہر جماعت میں وہ پائے جاتے ہیں، ان کے یہاں سب کچھ جائز ہے، تعایش سلمی کے نام پر، کو ایگزسٹنس کے نام پر سب کچھ ان کے یہاں جائز ہے، سیکولرزم کے نام پر، انسانیت کے نام پر ان کے یہاں ساری چیزیں جائز ہیں۔ اور وہیں پر ہمارے درمیان متشدد قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، متشدد افراد ہیں، جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، یہ لوگ ماحول کو خراب کرتے ہیں۔ ان کے یہاں مثال کے طور پر معمولی باتوں پر تکفیر کا مسئلہ لے کر کے جماعتوں کو، حکام کو، حکومتوں کو، ممالک کو تکفیر کے درجے میں لے آتے ہیں۔ اسی طرح سے ولا اور برا کے مسئلے کو لے کر کے بھی یہ لوگ تکفیر کرتے ہیں، حالانکہ جو ہے بہت ہی بہترین خوشگوار ماحول میں علمی گفتگو کے ذریعے سے ولا اور برا کے مسئلے کو مثالیں دے دے کر سمجھایا گیا۔ اس میں بہت سی واضح چیزیں ہیں، لیکن جو ہے ولا اور برا، کوئی ملک کسی کافر ملک سے دوستی کرتا ہے تو وہ کافر ہو گیا، کوئی ملک کسی کافر ملک سے اسلحہ کی امداد لیتا ہے، فوجی مدد لیتا ہے، وہ کافر ہو گیا۔ یعنی دنیاوی دوستی جو ہے، تعاون جو ہے، اس کو انسانی امداد ہے، انسانی دوستی ہے، اس کو بنیاد بنا کر کے تکفیر کے مسئلے میں لے جاتے ہیں اور اس کو بھی کافر گردانتے ہیں اور سارے لوگوں کو میڈیا میں اس کے خلاف لے جاتے ہیں۔ جبکہ مطلب یہ دیکھیں سوشل میڈیا کی بحث آئی کہ کس طرح سے یہ ایک سب سے بڑی طاقت ہے اس وقت کہ اس کا استعمال کر کے ایک باطل چیز کو حق ثابت کیا جاتا ہے اور جو حق ہے اس کو مطلق طور پہ دبا دیا جاتا ہے، سارے لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کس طرح سے۔ تو یہ جو گفتگو ہوئی ہے اس میں جو ہے ایک طبقہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے، یعنی دونوں کو باہم کیسے ملا سکتا ہے۔ ہاں، جب آپ دیکھیں گے یہ جو طبقہ جس کی بات میں کر رہا ہوں، جو شرعی اصولوں کی بنیاد پر، کتاب و سنت کی روشنی میں منہج سلف کی بنیاد پر، جو دونوں کے اندر جسے ہم منہج وسط کہتے ہیں، جو افراط و تفریط سے خالی ہے، دلائل کی روشنی میں جب وہ اپنی بات رکھتا ہے تو دونوں طرف سے اس کو جو ہے دونوں طرف سے اس کو الزامات اور تہمتیں اور طرح کے پڑتے ہیں، کہتے یہ تو جو ہے، حتیٰ کہ ہم اور آپ چھوڑ دیجیے ہم معصومان، کعبہ کے امام اگر وہاں سے آواز اٹھاتے ہیں، کوئی تقریر کر دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسے غیر مسلمین کے ساتھ تھا، یہودیوں کے ساتھ کیسے تھا، آپ پڑوسی کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے تھے، اگر وہاں سے کوئی تقریر ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ملک کی طرف سے ان کو اشارہ ملا ہے اور یہ جو ہے اب یہودیوں سے یہ لوگ تعلق بنانے والے ہیں، اس طرح سے سوشل میڈیا پہ۔ تو یعنی جو ہے جس طرح سے یہاں پر آج گفتگو ہوئی ہے، یہ ہمیں اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ سمجھانا ہے عوام کو سوشل میڈیا میں کہ افراد کسے کہتے ہیں، اس پہلو کو لے کر کے، اور تفریق کا کون کون وہ لوگ شکار ہیں، یہ دونوں طبقوں کو ہمیں ایکسپوز کرنا ہے۔ اور بیچ میں جو اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہے، جو صحیح منہج ہے ولا اور برا اور تکفیر کو لے کر کے، کیونکہ یہ جو مسئلے ہیں ان کو عوام سمجھتی نہیں ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں لیکن وہ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، اور جو دوسرا جو لبرل طبقہ ہے انہیں نہیں سمجھ میں آتا، انہیں صرف انسانیت سمجھ میں آتی ہے۔ تو ہمیں ان دونوں مسئلوں کو لے کر کے اسلامی روشنی میں اگر ہم سمجھائیں معاشرے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، تو ایک اسلام کا جو صحیح چہرہ ہے وہ سامنے آئے گا کھل کر کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔